یہ فطرت ہے کہ جب بھی اسے کسی کام کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کام کرو تو وہ اس کا لاجک پوچھتا ہے، اس کی وجہ پوچھتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کروں گا، اگر یہ میں کام کروں گا تو اس کام سے مجھے فائدہ کیا ہوگا۔ ہر معاملے کے اندر انسان اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ اب رب العالمین نے بھی قرآن پاک کے اندر جب انسان کو اپنی عبادت کی دعوت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے عین مطابق اس دعوت کے تقاضوں کو بھی انسان کے سامنے کھول کھول کر واضح الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اپنی عبادت کی دعوت دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز کے ساتھ انسان کو سمجھایا کہ عبادت تجھے اللہ کی کیوں کرنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اپنی عبادت کی دعوت دی تو پہلے کہا کہ اے انسانوں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس لیے کہ اس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کا خالق ہے، اس خالق کے لیے آپ کو عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ بتائی انسان کو کہ اس انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے، پانی کے ایک نطفے سے انسان بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ تیرا معبود، تیرا الہ جس کے لیے عبادت تجھے کرنی چاہیے، وہ صرف ایک ہی الہ ہے۔ اور یہ صرف کوئی یہ قرآن کا پیغام نہیں ہے، بلکہ قرآن نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ جتنے بھی نبی اس کائنات کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر ایک کتاب بھی ہر دور کے لوگوں کو دی ہے، اور ہر دور کے لیے ایک نبی بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو یہی دعوت دی ہے کہ اللہ معبود جس کی عبادت کی جائے وہ صرف ایک ہی اللہ ہے۔ جتنی بھی دنیا کے اندر مذہبی کتابیں پائی جاتی ہیں، ان کے اندر یہی پیغام آج بھی اس دور کے اندر بھی ملتا ہے، اگرچہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے، اضافہ اور تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن ایک واحد الہ کی عبادت کا تصور آج بھی ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر بھی ایک الہ کا، ایکم ودیتیم کا جو کنسیپٹ ہے وہ موجود ہے کہ ایک الہ ہے، معبود ایک ہی ہے۔ اسی طرح بائبل کے اندر ایک خدا، ایک الہ کا تصور موجود ہے۔ تو قرآن پاک نے بھی انسان کو یہ بتایا کہ تیری عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اب جو معبود عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ معبود ہے، وہ اللہ ہے جو 8 کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 8 کاموں کا ذکر کیا ہے کہ 8 بڑے کام جو رب العالمین کرتا ہے، ایسے کام کائنات کے اندر جن لوگوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ کام نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو معبودوں کا تصور سب سے پہلے شروع ہوا وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو 5 بت تھے، جو 5 بت انہوں نے بنائے تھے نیک لوگوں کے نام کے اوپر، اور وہاں سے غیر اللہ کی عبادت کا تصور انسان کی زندگی کے اندر آیا، اور وہ سلسلہ انسانی نسل کے اندر چلتا رہا۔ آج تک دنیا کے اندر وہ سلسلہ یا وہ تصور دنیا کے اندر موجود ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بڑے زور و شور سے دلائل دیتا ہے اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، وہی ایک معبود ہے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ تو بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، ایک اللہ ساری کائنات کے نظاموں کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ ایک اللہ سارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ دعا بھی کریں تو اسی اللہ سے کریں، قربانی اسی اللہ کے لیے کریں، جو کچھ مانگنا ہو تو اسی اللہ سے مانگیں، یہ تو بڑی عجیب بات آپ کرتے ہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ الہ معبود ایک ہی ہے، اس لیے کہ وہ 8 کام جو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 کاموں کا ذکر کیا ہے کہ یہ 8 کام الہ اور معبود کرتا ہے۔ یہ تب بھی کرتا تھا جب معبودان باطلہ کا تصور دنیا کے اندر موجود نہ تھا، اور تب بھی رب العالمین کا یہ کام دنیا کے اندر موجود ہے جب وہ معبود باطل الہ دنیا سے مٹ گئے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ وہ کام کرتا تھا۔ آج بھی رب العالمین وہ کام کرتا ہے، اور آج سے پہلے جب سے اس کائنات کا نظام بنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ 8 کام کیے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس
وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں، زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں. جو عقل کا استعمال نہ کرے اس کے لیے تو اللہ کے علاوہ دوسرے دماغ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن جس انسان کے اندر عقل موجود ہے وہ کائنات کے اندر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. پھر یہ زمین جس کی شکل بیزوی شکل ہے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس کو بچھا کے رکھ دیا. اس کے راستوں کے اوپر آپ سفر کرتے ہو اور اس کے اوپر اپنی عمارت بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہاری سکونت کا ایک ذریعہ بنا کے رکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کے جو نظام کو بنایا ہے، اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان کہ آج تک ان کے کنارے کو کوئی ڈھونڈ نہ پایا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ الرحمن کے اندر جنوں اور انسانوں کو بلا بلا کے کہا کہ اے جنوں اور اے انسانوں، اگر تمہاری طاقت ہے تو اس زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل کے مجھ کو دکھاؤ. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اور جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، اگر تمہاری بس کے اندر ہے، اگر تمہاری طاقت کے اندر ہے تو زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل کے دکھاؤ نا. دنیا کے جس خطے کے اندر جاؤ گے آپ کو زمین لمبی لمبی نظر آئے گی. جس خطے کے اندر جاؤ گے آپ کے سر کے اوپر آسمان کی چھت ہی چھت نظر آئے گی. اللہ نے فرمایا یہ آسمان کی پیدائش میں اور اس زمین کی پیدائش میں تمہارے لیے میں نے نشانیاں چھوڑی ہیں. اگر تم عقل کا استعمال کرنے والے ہو. واختلاف اللیل والنہار، دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات اور دن کا بدلنا یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا کہ کائنات کے لوگوں، اگر اللہ کائنات کے اندر ساری زندگی کے لیے رات کو اللہ تعالیٰ کر دیتا، اندھیرا اس کائنات کے اندر کر دیتا، تو رب العالمین کے علاوہ کون ایسا تھا جو تمہارے لیے دن کا اجالا لے کے آتا، جو سورج کو نکالتا تو دن چڑھتا اور دن کے اندر تم دنیا کماتے. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر ساری زندگی کے لیے اللہ روشنی ہی کر دیتا تو رب العالمین کے علاوہ کون ایسا تھا جو رات کا اندھیرا تمہارے لیے لے کے آتا اور رات کے اندھیرے کے اندر تم آرام کرتے، اپنی نیند سے سکون حاصل کرتے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا تھا؟ تو رب العالمین نے فرمایا اگر کائنات کے اندر تمہیں ایسا کوئی نہیں ملتا تو پھر یاد رکھو کہ یہ کام کرنے والا صرف اللہ ہے جو رات اور دن کو بدلنے والا ہے. واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں جو اللہ تعالیٰ سمندر کے اوپر چلا رہا ہے. حالانکہ سمندر کے پانی کے اندر یہ خاصیت ہے اگر اس کی سطح کے اوپر آپ ایک چھوٹی سی سوئی بھی رکھیں گے تو اس کو اپنے اندر ڈبو دے گا. پانی کی یہ خاصیت ہے کہ ہر چیز کو اپنے اندر ڈبو دیتا ہے، لیکن کون ہے جو اس ڈبونے والی خاصیت کو ختم کر کے اسی پانی کی سطح کے اوپر کشتیاں اور جہاز چلاتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری عقل ہے تو سوچ کے تو دیکھو کہ جو پانی ہر چیز کو ڈبو دیتا ہے وہ پانی اتنے زیادہ سامان والی کشتی جس کے اوپر لوگ بھی سوار ہیں، سامان بھی ہے، وہ بڑے بڑے جہاز جس کے اوپر سامان موجود ہے، وہ پانی کی سطح کے اوپر تیر رہے ہیں، پانی ان کو ڈبوتا نہیں. کون ہے وہ ذات جو پانی کی سطح کے اوپر ان کشتیوں کو اور ان جہازوں کو تھامے ہوئے ہے؟ اگر کائنات کے اندر تمہیں کوئی اور نہیں ملتا تو یاد رکھو یہ صرف ایک اللہ ہے جس اللہ نے ایسا کر رکھا ہے. تو پھر معبود بھی وہی ہے. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور کون ہے وہ جو آسمان سے بارش کو نازل کر کے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنے والا،
بنجر زمین تھی، اس کے اوپر کوئی سبزہ نہ تھا، اللہ نے آسمان سے بارش کو نازل کیا، پھر اس بارش کے ساتھ اللہ نے اس زمین کو زندہ کر دیا اور زمین کے اندر سے تمہارے کھانے پینے کے لیے چیزیں باہر نکال دی۔ یہ کون ہے جو آسمان سے بارش بھی نازل کرتا ہے اور پھر اس پانی سے زمین کو زندہ کر کے دکھاتا ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ تمہیں کائنات کے اندر کوئی اور نہیں ملتا تو پھر یاد رکھو، عقل کو استعمال کرو کہ وہی اللہ ہے، وہی معبود ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کر کے تمہارے لیے زمین کو زندہ کر دیا۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جانوروں کو بھی پھیلا کے رکھ دیا۔ دنیا کے اندر انواع و اقسام کے جانور جو انسان گننے شمار کرنے لگ جائے تو انسان کے بس سے باہر ہے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات اس زمین کے اوپر پھیلا کے رکھ دی۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہواؤں کے رخ کو پھیرنا، سردی ہو تو ہوا الگ رخ سے آئے گی، گرمی ہو تو ہوا الگ رخ سے آئے گی، یہ ہواؤں کے رخ کو پھیرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات ہے۔ اور بادلوں کو زمین و آسمان کے درمیان مسخر کرنے والا کون ہے؟ زمین ہے اور آسمان ہے، آسمان بھی بغیر ستونوں کے کھڑا ہے اور اس کے درمیان بادل کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہوا ہے، کوئی اس کے نیچے ستون نہیں ہے، بادلوں کی ایک چھت ہے جو پورے آسمان اور زمین کے درمیان چھا جاتی ہے اور اسے اللہ رب العالمین بارش کو نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 8 جو نشانیاں ہیں، یہ اس کے اندر ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس انسان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں، جو عقل کو استعمال نہیں کرتا، وہ تو پھر پتھر کو بھی معبود مان لے گا، وہ پھر اپنے ہاتھ سے بت بنائے گا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگ جائے گا، اس کو اپنا خدا ماننے لگ جائے گا۔ اس کو پتا ہے کہ میں اس بت کو ایک جگہ سے اٹھاؤں گا، دوسری جگہ پہ رکھوں گا، تب وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا۔ وہ خود تو اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا، وہ تو سن بھی نہیں سکتا، لیکن باوجود اس کے اس کی عقل کے اوپر ایسا پردہ پڑ چکا ہوتا ہے کہ وہ اس بت کے سامنے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اس کے سامنے سجدے کرنے لگ جاتا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا اگر عقل ہے تو یہ 8 نشانیاں اس کائنات کے اندر دیکھ کر، اللہ ذو الجلال والاکرام کی ان نشانیوں کو دیکھ کر اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات کو پہچان کر، اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات کو پہچان کر یہ بات جان لو کہ سارے جو 8 کام اس کائنات کے اندر جو بھی معبود کر رہا ہے اس کا نام اللہ ہے اور وہی آپ کی عبادات کا مستحق ہے، چاہے وہ دعا ہے یا چاہے کوئی بھی چیز ہے۔ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس کام کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، وہ کام کرنا عبادت ہے، اور جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس کام سے رک جانا، باز آ جانا، اس کام کو نہ کرنا، وہ کام بھی عبادت کا کام ہے۔ تو یہ سارے کام جو اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے کرنے چاہیے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے نہ کیجیے۔ یہ اللہ کے قرآن کا پیغام ہے، بلکہ کائنات کے تمام انبیاء کا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے فرمایا ہر ایک امت کے اندر ہم نے رسول کو بھیجا ہے اور اس رسول نے سب سے پہلا یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور در کے اوپر نہ جاؤ، کسی کی عبادت نہ کرو، کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرو، کسی کو کرتا درتا نہ سمجھو، کائنات کے تصرفات کسی اور کے اندر ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تمہارے پاس عقل ہے تو پھر اس کائنات کے اندر یہ پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیاں جو 8 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ لیجئے، اور ان نشانیوں کے اندر اگر کوئی اور بھی تمہارا غیر شامل ہے تو پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی معبود ہیں اللہ کے علاوہ وہ سارے کے سارے باطل ہیں، وہ عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ذو الجلال والاکرام ہے، اور یہ قرآن کا پیغام بھی ہے، تمام کتب سابقہ کا بھی یہی پیغام ہے، تمام انبیاء جتنے بھی اس کائنات کے اندر آئے سب کا یہی پیغام تھا کہ لوگوں ایک ہی اللہ ہے، وہی معبود برحق ہے، اسی کے لیے تمام تر عبادات کرنی چاہیے۔ اور پیارے پیغمبر کی ساری زندگی کا مقصد اللہ نے قرآن پاک کے اندر بھی یہی بیان کیا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر آپ بھی لوگوں کو بتا دیجئے
کہ لوگوں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، ساری زندگی اور موت بھی، سارے کے سارا یہ جتنا بھی کائنات کے اندر نظام ہے، میری زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں اور میری عبادات اور میری زندگی کا مقصد صرف ایک اللہ کی رضا ہے، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ کائنات کے رب کا پیغام ہے اپنے بندے کے لیے، اور صرف بیکار پیغام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کائنات کے اندر آپ کے لیے دلائل چھوڑے ہیں کہ ان دلائل کو، ان نشانیوں کو دیکھ کر، غور و فکر کر کے، اپنی عقل کا استعمال کر کے پھر اپنے رب کو پہچانو اور اس کی منشا کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق اپنی ساری زندگی کو بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔